حسین کے ماتم موت پر اگر سوگ ہونا چاہیے، ماتم ہونا چاہیے، تو ان کے والد جو عزت میں، احترام میں، مرتبے میں، فضل میں اس سے بڑے تھے، تو ان کے والد کے انتقال پر اور شہادت پر ماتم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جی؟ لیکن کوئی نہیں کرتا ماتم، شیعہ لوگ بھی نہیں کرتے، سنی لوگ بھی نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 17 رمضان المبارک کو شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقام و مرتبے میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک تیسرے خلیفہ داماد رسول حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر شہید ہوئے، ان کا پانی بند کیا گیا، ان کا دانہ بند کیا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا منع کر دیا گیا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ جس مسجد نبوی کی توسیع حضرت عثمان نے کی تھی، جس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا حضرت عثمان نے، لیکن اس کنویں سے حضرت عثمان کو خود لوگوں نے پانی نہیں پینے دیا۔ اور حضرت عثمان کو جو ہے 18 ذی الحجہ، اس مہینے سے پہلے جو گزرا 18 ذی الحجہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو پھر حضرت عثمان کا بھی ماتم ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان سے زیادہ مرتبے والے، زیادہ عزت والے، زیادہ شان والے، زیادہ رتبے والے، جس کے بعد نبی نے کہا کہ لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی کن لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا وہ حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر شہید ہو گئے تو پھر حضرت عمر کا بھی ماتم نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہی ماتم کیوں؟ یہ جو یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو لڑائی تھی نا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قریش کے دو بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو امیہ، ایک کا نام تھا بنو ہاشم۔ بنو ہاشم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بنو امیہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ دو قبیلے تھے، لیکن خاندان قریش سے ہی ملتا تھا ان کا۔ یہ جیسے ہمارے نبی کا نام ہے محمد، باپ کا نام ہے عبداللہ، ان کے دادا کا نام ہے عبد المطلب، ان کے جو ہے ابا کا نام ہے ہاشم، اور ان کے ابا کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 لڑکے تھے، ایک کا نام ہاشم تھا، ایک کا نام مطلب تھا، اور جو ہے ایک کا نام عبد شمس تھا، اور ایک کا نام جو ہے اس طرح جو ہے 4 لڑکے تھے، ہاشم، مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 لڑکے تھے اس کے عبد مناف کے۔ تو پھر جو عبد الشمس تھا، اسی کا بیٹا ایک پیدا ہوا امیہ، اس کا بیٹا ہوا حرب، اس کا بیٹا پیدا ہوا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور انہی کے بیٹے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہی بیٹا تھا یزید۔ ابو سفیان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ تھے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے یہ بھائی تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ بھی ہوئے، 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا کہ اگر اللہ تمہیں حکومت پر بٹھلائے، اگر اللہ تمہیں خلافت دے تو تم لوگوں کے ساتھ نرمی پیش کرنا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول نے زبان سے یہ جملہ نکالا، کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں خلافت پر اگر بٹھائے، اللہ اگر تمہیں حکومت عطا کرے تو تم لوگوں سے نرمی سے پیش کرنا، میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ میں ضرور عرب کا بادشاہ بنوں۔ پھر 40 ہجری کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا، حضرت علی کا انتقال ہو گیا، حضرت حسن کا انتقال ہو گیا، تو پھر بالاتفاق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امیر بنے، اور 20 سال تک ایسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے حکومت، گورنر رہے 20 سال اور خلیفہ اور بادشاہ رہے 20 سال، تو حکومت کتنا کی ہے؟ 40 سال۔ اب یہ سوچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے اور عرب کا علاقہ فتح ہونا شروع ہو گیا،
تو آپ نے سب کو جو ہے نا ذمہ داری دو، کسی کو کہیں کا گورنر بنایا، کسی کو کہیں کا گورنر بنایا، کسی کو کہیں کا گورنر بنایا، لیکن اپنے خاندان میں سے بنو ہاشم میں سے جس قبیلے سے اللہ کے رسول تعلق رکھتے تھے، اپنے خاندان میں سے کسی کو بھی کہیں کا گورنر نہیں بنایا، کسی کو عہدہ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صرف کچھ دن کے لیے یمن کا جو ہے کارگزار عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجا، باقی کسی کو بھی نہیں۔ ایسی بات نہیں کہ سادات میں بنو ہاشم میں سید گھرانے میں جو ہے قابلیت کی کمی تھی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو حکومت سے، قیادت سے، سیادت سے دور رکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ سیادت سے، قیادت سے، راجنیتی سے اور حکومت سے دور رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی سید گھرانوں میں سے، اللہ کے رسول کے خاندانوں میں سے، قبیلوں میں سے کسی کو بھی بڑا بڑا عہدہ نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی بڑا بڑا عہدہ نہیں دیا۔ یہ بات نہیں تھی ان لوگوں کے دلوں میں، وہ لوگ حد سے زیادہ اللہ کے رسول کے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ اگر کسی راستے سے حضرت عمر گزرتے تھے، اگر اس راستے سے حضرت حسین آتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت حسین کو اپنے پیٹھ میں اٹھا لیتے، اپنی گود میں اٹھا لیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے محبت سے اپنے ساتھ میں لے کر کے چلتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا کہ یہ عمر، یہ جو ممبر ہے یہ میرے باپ، میرے نانا کا ممبر ہے، اس ممبر سے اتر کر خطبہ دو۔ حضرت امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور فرمایا شہزادے تشریف لائیے، میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ آپ کے نانا جان کا ممبر ہے۔ پھر اپنی جگہ پر ممبر رسول پر حضرت حسین کو بٹھلایا، لیکن کوئی عہدہ نہیں دیا، حکومت میں کوئی حصہ نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر حضور کے خاندان قریش سے تھے لیکن بنو ہاشم میں سے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش میں سے تھے لیکن بنو ہاشم میں سے نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش میں سے تھے لیکن بنو ہاشم نہیں، بنو امیہ میں سے تھے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے قبیلے میں سے تھے یعنی بنو ہاشم میں سے تھے۔ حضرت علی کے بعد صرف 6 مہینے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے لیے جو ہے قائد بنے، رہنما بنے، امیر المومنین بنے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر خلافت انہی کے ہاتھ میں سونپ دیا کہ آپ ہی خلیفہ بن جائیں۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے میرے انتقال کے بعد کہ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو جائے تو تم کو کوفہ والے، عراق والے حکومت کے لیے بلائیں گے، تم کو کہیں گے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے، لیکن یاد رکھنا کوفہ والوں اور بغداد والوں کی بات پر بھروسہ نہ کرنا، عراق والوں کی بات پر بھروسہ نہ کرنا، اور ایک جملہ میرا یاد رکھنا کہ اللہ نے ہمارے قبیلے میں نبی نبوت سے نوازا ہے۔ نبوت اور حکومت، میرا تجربہ کہتا ہے کہ نبوت اور حکومت میرے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتا۔ میرے نانا نبی تھے، میرے باپ خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، کوئی اختلاف نہ ہوا، حضرت عمر خلیفہ بنے، کوئی اختلاف نہ ہوا، حضرت عثمان خلیفہ بنے، کوئی اختلاف نہ ہوا، لیکن جیسے ہی بنو ہاشم میں سے میرے ابا حضرت علی خلیفہ بنے تو عرب کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ معلوم ہوا ہمارے خاندان میں صرف نبوت رہے گی، حکومت نہیں رہے گی، اس لیے اللہ نے ہمارے خاندان میں نبی کو بنایا ہے، یہی عزت ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے۔ اس لیے آپ میرے انتقال کے بعد حکومت کی طرف دھیان نہیں دینا، اور خاص کر کے عراق اور کوفہ والوں کی بات پر تو بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہ تھی، اور یہی صحیح ہے کہ اس وقت سے لے کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے لے کر کے آج تک 1930 تک بتا رہے ہیں آپ کو، جب سب سعودی حکومت نے بنی تھی تب تک آل رسول، سادات، اہل بیت کی کوئی حکومت دنیا میں نہیں گزری ہے، کوئی حکومت نہیں گزری ہے۔ اللہ کے رسول نے مصر میں کچھ بادشاہ نے اپنے آپ کو فاطمی کہا ہے لیکن ان لوگوں نے جھوٹ کہا ہے، وہ آل رسول میں سے نہیں تھے، سید گھرانے میں سے نہیں تھے۔